الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين صدق الله العظيم. کل کے سبق میں اللہ پاک نے السابقون السابقون یعنی جو سبقت کرنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ کے قریب ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے اور پہلے لوگوں سے ان کی جماعت بڑی ہوگی اور دوسرے لوگوں سے یہ تھوڑے ہوں گے جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے۔ پھر جنت کی نعمتوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ اب آج کا جو سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ دوسرے فریق، دوسری جماعت کے بارے میں اللہ پاک بیان فرمائیں گے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے جو اللہ پاک نے شروع میں ذکر فرمایا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہ جو پہلی جماعت تھی اس کا اب ذکر ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تفصیلاً جو اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں یہ دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن جہاں شروع میں اللہ پاک نے نام لیے ہیں یہ اس لحاظ سے کون سی جماعت ہے؟ پہلی جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پہلی جماعت ہے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ یہ دوسری جماعت ہے، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ یہ تیسری۔ تو اللہ پاک نے اس تیسری کا ذکر پہلے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو جنتیوں کا دوسرا گروہ ہوگا، اب اللہ پاک یہاں سے آج کا سبق جہاں سے شروع ہوا ہے اب ان کا ذکر کریں گے اور ان کی جو نعمتیں جو جنت کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہیں اس کے بارے میں اب اللہ پاک بیان فرمائیں گے۔ دیکھیں جی، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے، ٹھیک ہے۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، تعریف ہے۔ جس طرح والسابقون السابقون پہلے گروہ کی تعریف اللہ نے کیا کی تھی کہ آگے نکل جانے والے تو آگے نکل جانے والے ہیں، ان کی تو بات ہی اور ہے، سمجھے، سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں۔ یہاں فرمایا وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین کہ دائیں ہاتھ والے تو ہاں کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے، کیا بات ہے ان کی، ٹھیک۔ فرمایا فی صدر مخضود، بیچ بیری کے درخت کے ہوں گے، بیچ بیری کے درختوں کے ہوں گے، مخضود جس میں کانٹا نہیں، جس میں کانٹا نہیں ہے، سمجھ آئیے آگے۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ، کیا کیلے، سمجھ آئی، تہ بتہ۔ یہ ان کا ذکر بھی عجیب ہی اللہ پاک نے کیا ہے، جس طرح سورۃ الرحمن میں دوسرے متقیوں کا ذکر تھا نا، یہ بھی اللہ پاک نے یہاں بھی ذرا اور بڑھا چڑھا کے کیا ہے، اور بالکل اللہ پاک نے یہاں پہ یہ کھلے انداز میں بیان کیا جس کو کہہ لو، ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی، کہ اللہ پاک نہیں شرماتا بات کہنے سے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اللہ پاک نے کوئی شرم نہیں، بالکل اللہ پاک نے کھلی باتیں بیان کی ہیں،
سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ فی صدر مخضود، بیچ بیری کے درختوں کے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ مخضود کا معنی جس میں کانٹے نہیں. یہ لفظ ذہن میں رکھنا، ابھی میں نے اس کے اوپر بحث کرنی. وطلح منضود، اور کیلے ہوں گے طیبت ہے. 2 پھلوں کا ذکر آ گیا جی. ٹھیک ہے. سورۃ رحمان میں کون کون سے تھے؟ انار، کھجور. اچھا یہاں پہ بیری اور کیلے. اس کے علاوہ انجیر اور انگور، زیتون. سمجھ آئیے؟ یہ ان کا اللہ پاک زیادہ ذکر، زیادہ ذکر. زیتون کا تو بس کہیں کہیں ذکر ہوتا ہے، لیکن زیادہ ترین پھلوں کا اللہ پاک نے. کیلے کا بھی یہاں پہ ذکر ہے. ٹھیک ہے. بیری کا سورۃ سبا کے اندر بھی آیا ہے اور یہاں پہ ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی میں بتاتا ہوں. وطلح منضود، اور کیلے ہوں گے تہبت ہے، جس طرح دنیا کے نہیں ہوتے تہبت ہوتے ہیں. آگے وظل ممدود، اور سایہ ہوگا لمبا لمبا. سایہ ہوگا لمبا. وماء مسکوب، اور پانی بہتا ہوا. وماء مسکوب، پانی بہتا ہوا. وفاکہۃ کثیرہ، اور میوے بہت سارے، پھل بہت سارے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. ان پھلوں کی 2 صفتیں اللہ پاک نے اب بیان کی ہیں کہ ان کی صفتیں کیا ہوں گی. پہلی صفت لا مقطوعۃ، نہیں ہوں گے ختم کیے ہوئے. مقطوع ختم کیے، ولا ممنوع، اور نہ روکے ہوئے، نہ روکے ہوئے. فرش مرفوع، اور بستر ہوں گے اونچے کیے ہوئے. اونچے اونچے ان کے کیا ہوں گے؟ فراش ہوں گے، بستر ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ اصحاب الیمین. اچھا یہ جماعت کون سی؟ اب یہ بھی سمجھ لیں کون کون اس میں شامل ہے. سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. جو کل والے سبب و قلیل من الآخرین، جو کل والی پہلی جماعت تھی نا، وہ کون سی تھی؟ وہ تھے صحابہ، تابعین، بڑے بڑے حضرات. ٹھیک ہے. یہاں پہ ان کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں، جو نیکیاں بھی کی برائیاں بھی کی. ٹھیک ہے. یا صحابہ کے دور میں جو نئی نسل آ رہی تھی، تابعین کے دور میں جو سابقین نہیں تھے لیکن ہے وہ یمین، نیکیاں بھی کرتے تھے برائیاں بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس دور میں وہ کم تھے اصحاب الیمین. اس دور میں کیونکہ خیر القرون کا زمانہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق، کم تھے. اب کیا ہے یہ اصحاب الیمین؟ یہ زیادہ ہیں. ہم جیسے لوگ لگا لو، ایمان ہے، کلمہ ہے، دل کے اندر توحید ہے، نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، خطائیں ہیں، یہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں اصحاب الیمین کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ مراد ہیں. یہ کس طرح جائیں گے جنت میں؟ یا تو اللہ پاک ان کا حساب لے گا، یا اگر پھنس گئے خدا نہ خواستہ، سمجھے، کسی نبی کی سفارش کسی ولی کی سفارش، حافظ کی سفارش، شہید کی سفارش، عالم کی سفارش، متقی کی سفارش، ان کی سفارش سے اللہ پاک ان کو کہاں بھیج دیں گے؟ جنت میں بھیج دیں گے. سمجھ آ گئی؟ لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرمائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے دیکھیں. اللہ پاک نے یہاں پہ جو پھلوں کا ذکر کیا ہے نا، یہ ان پھلوں کا ذکر کیا ہے جو عرب کے لوگ پسند کیا کرتے تھے. عرب کے لوگ جن کو کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے کیلے کو، بیری کو پسند کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں سدر، سدرۃ المنتہا، کیا مطلب میں نے سمجھایا تھا اس کا؟ بیری کا درخت. سدر، یہاں پہ سدر بیری کے درخت کو کہتے ہیں. آگے کیا ہے؟ مخضود. پھر اس کی صفت بیان کیا کہ جنت کا جو بیری کا درخت ہے اس کے کانٹے نہیں ہوں گے. حالانکہ دنیا میں یہ جو پھل کا درخت ہے اس کے سب سے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، اس لیے پتھر بھی اس کو زیادہ پڑتے ہیں. کوئی ہاتھ لگاتا نہیں ہے ٹہنی کو، اوپر بھی نہیں چڑھ سکتا، اس لیے اس کی ٹہنی یا پکڑی جاتی ہے، جھاڑا جاتا ہے، یا اس کو پتھر لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح میاں صاحب کا شعر بھی ہے، میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی بٹے کھاوے، صبر بیریدہ ویکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے. ٹھیک ہے. یعنی پتھر بھی کھا رہی ہے اور پھل بھی دے رہی ہے. اصل میں یہ اور لحاظ سے انہوں نے بیان کیا شعر کو. تو جنت کے اندر جو بیری کا درخت ہوگا وہ کیا ہوں گے؟ کانٹے نہیں ہوں گے. اچھا کانٹوں کی جگہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پھل لگائیں گے ان کو. کانٹوں کی جگہ کیا ہوں گے؟
پھل، دنیا کے بیری کے درخت جیسا وہ بیری کا درخت نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیری کے درخت جو ہوں گے وہ کانٹوں کی جگہ اللہ بیر لگا دیں گے، جس کی وجہ سے اس کی شاخیں پھلوں کے وزن کی وجہ سے جھک جائیں گی، اتنا پھل اللہ پاک وہاں پہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، آگے ہے جی وزل وطلحم منضود، یہ کیلے کا درخت ہے جس کے پھل کیا ہوں؟ طیبت ہے. کیوں اللہ نے دونوں پھلوں کا ذکر کیا؟ کہ عرب کے لوگوں کو یہ کیا تھے؟ پسند تھے، اس وجہ سے اللہ نے یہاں پہ کیا کیا؟ ذکر کیا. مفسرین فرماتے. اچھا، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں یہ جو عرابی تھے نا، دیہاتی لوگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ آ کے سوال کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں بڑا فائدہ ہوتا تھا، ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ دیہاتی کا جو سوال ہوتا ہے نا، کسی پڑھے لکھے سے، تعلیم یافتہ سے، کسی عالم سے، اس کا سوال بڑا عجیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ایک درخت کا ذکر ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، مراد اس کا بیری کا درخت ہی تھا، تکلیف دیتا ہے، کانٹے دار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا درخت ہے وہ؟ اس نے کہا جی یہ بیری کا درخت ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے وہ لفظ نہیں پڑھا مخزود، سدرم مخزود کا لفظ نہیں پڑھا؟ یعنی وہ جو درخت ہوگا وہ دنیا کے بیری کے درخت جیسا نہیں ہوگا، وہ درخت کیا ہوگا؟ ہاں، بغیر کانٹوں کے وہ درخت اللہ پاک نے اگایا ہوا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور فرمایا اس کے جو بیر لگے ہوئے ہوں گے، ہر بیر کا الگ ذائقہ ہوگا، ہر بیر کا کیا ہوگا؟ الگ ذائقہ ہوگا. قسم قسم کے بیر ہوں گے، ایک ہی ذائقہ نہیں ہوگا بیر کا، بلکہ جتنے بیر ہوں گے ہر بیر کا کیا ہوگا؟ الگ الگ ذائقہ ہوگا. ٹھیک ہے، آگے فرمایا وظل ممدود، اور سایہ ہوگا لمبا لمبا، سایہ ہوگا لمبا لمبا. ٹھیک ہے، عرب کے لوگ جو تھے نا، ان دونوں درختوں کی چھاؤں کو بھی بڑا پسند کرتے تھے. کیلے کے جو درخت تھے اس کی ویسے چھاؤں بڑی اچھی ہوتی ہے، بیری کا درخت ہے اس کی بھی چھاؤں گھنی ہوتی ہے. اس وجہ سے بھی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ عرب کے لوگ ان دونوں کی چھاؤں کو بڑا ڈھونڈتے تھے. حالانکہ کھجور کے درخت بھی ہوتے تھے عرب میں، لیکن کھجور کے درخت کا سایہ اتنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ نے عرب کے لوگوں کی تفریح کو مد نظر رکھتے ہوئے وظل ممدود کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے سائے کیا ہوں گے؟ بڑے بڑے لمبے ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے درخت تلے تیز سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ احادیث مختلف ہیں سائے کی، بعض کے اندر آتا ہے 70 سال، بعض کے اندر آتا ہے 100 سال، بعض کے اندر 500 سال کا بھی ذکر آیا ہے کہ تیز سوار 500 سال تک سفر کرتا رہے تب بھی جنت کے درخت کا سایہ نہیں ختم ہوگا. مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آگئی؟ آگے وماء مسکوب، اور کیا ہوگا؟ پانی بہتا ہوا. اچھا، جنت کے ہر درخت کا تنا جو ہوگا نا، تنا حضرت صاحب یہ سونے کا ہوگا، تنا لکڑی کا تنا نہیں ہوگا. یہ بھی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ اس کے ہر طرف، چاروں طرف، یعنی ہر طرف اس کی مسافت جو ہے 100 سال کی ہے. کتنی ہے؟ 100 سال. ہر طرف ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہر طرف کی مسافت 100 سال کی ہے. اور جنتی لوگ اس درخت کے نیچے آ کے اس کے سائے میں بیٹھیں گے. اس کے سائے میں جب وہ بیٹھیں گے ان کو دنیا کے کھیل تماشے تفریحات یاد آئیں گی. جو ہی ان کے ذہن میں یہ سوچ آئے گی، فوراً اس درخت کے اندر سے کچھ آوازیں آئیں گی، باجے کی، راگنی کی، کھیل تماشوں کی، جس کی وجہ سے وہ آوازیں سن کے، وہ تماشے دیکھ کے ان کے دل کیا ہو جائیں گے؟ بہل جائیں گے، ان کے دل ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، یہ وظل ممدود کے تحت بات کرنے لگا. سایہ ہوگا وہاں پہ، جنت کے اندر سایہ ہوگا، دھوپ نہیں ہوگی. اچھا، جب دھوپ نہیں ہے تو سایہ کس طرح ہوگا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے بڑا. جس طرح اللہ قرآن پاک میں غالباً آگے فرمایا ولا شمس ولا زمہریر، نہ سورج ہوگا نہ وہاں تپش ہوگی، تو پھر سایہ کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے اندر جو موسم ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا جس طرح صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے کی جو روشنی ہوتی ہے نا، اس طرح کا جنت کا سما ہوگا. بس
سمجھ آ گئی جی؟ وہ روشنی اس وقت کا جو موسم ہوتا ہے وہ عجیب و غریب ہوتا ہے، انسان کے دل کو بھاتا ہے، وہ جنت کے اندر وہی وقت ہوگا۔ اچھا جب سورج نہیں ہے تو سایہ کیوں؟ اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ جو ذات اتنا بڑا سورج پیدا کر کے چڑھا کے سایہ بنا سکتا ہے، وہ ذات بغیر سورج کے سایہ پھر بھی بنا سکتا ہے۔ سیدھی بات ہے، قادر و قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، وہ جنت میں جا کے انشاءاللہ العزیز سب کو پتہ چل جائے گا کہ سایہ کتنا کتنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وما مسکوب، پانی ہوگا بہتا ہوا، سبحان اللہ، پانی ہوگا، مگر جنت کی جو نہریں ہوں گی اس طرح نہیں دنیا کی نہریں جو گھڑا کھود کے بنائی جاتی ہیں، ارد گرد مٹی رکھ دی جاتی ہے، اس طرح کی نہریں نہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیال بھی نہ کرنا کہ دنیا کی نہروں جیسی جنت کی نہریں ہیں، خیال بھی نہ کرنا۔ فرمایا خدا کی قسم جو جنت کی نہریں ہیں وہ بالکل زمین کے ساتھ یکساں چلیں گی، کوئی کھدائی نہیں ہوگی، زمین کے ساتھ کیا ہوگی؟ یکساں چلیں گی، اور ان کے ارد گرد، یہاں دنیا کے اندر تو درخت ہوتے ہیں لیکن جنت کی نہروں کے ارد گرد ان کو موتیوں سے سجایا ہوا ہوگا، اور جو اس کی مٹی ہوگی وہ ایک مشک خالص مٹی ہوگی، یعنی اس جنت کی نہر کی جو مٹی ہے اس سے خوشبو آئے گی بڑی زبردست۔ ویسے دنیا کی نہروں کی مٹی ہوتی ہے، اس کے اندر سے کیا آتی ہے؟ بو آتی ہے خاص قسم کی، لیکن جو جنت کی نہروں کی مٹی ہے اللہ نے اس کے اندر بھی کیا رکھی ہے؟ خوشبو رکھی ہے، اور ان کو کس سے سجایا؟ ارد گرد اللہ تعالیٰ نے یاقوت اور مرجان کے موتیوں سے اس کو سجایا ہوا ہے، سمجھ آئی ہے؟ ایسی نہریں ہیں وہاں پہ، اللہ سب کو یہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو بات آئی ہے نا پیچھے، ایک مجھ سے بات رہ گئی کہ وہاں پہ بیری کے درخت ہوں گے، کیلے کے درخت ہوں گے، انگور کا بھی ذکر آتا ہے، اس سے ملتی جلتی بات ہے، حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، صلاۃ پتہ نہیں استسقاء نام ہے اس کا غالباً، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں صلاۃ الکسوف، ایک ہوتی ہے صلاۃ الکسوف، ایک ہوتی ہے صلاۃ الخسوف۔ سورج گرہن کی الگ نماز ہے، چاند گرہن کی الگ نماز۔ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ، تو صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا حرکت کی؟ مسلے سے تھوڑا سا آگے ہوئے، تھوڑا سا پیچھے ہوئے، نماز کے دوران ہی صحابہ نے یہ ادا دیکھی۔ نماز ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ ہم نے نماز کے اندر عجیب کیفیت دیکھی کہ آپ کبھی آگے ہوئے کبھی پیچھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں آگے ہوا تھا مجھے جنت کا منظر دکھایا گیا، اور جنت کا منظر جب دکھایا گیا وہاں انگور کا خوشہ مجھے نظر آیا، اور میں آگے اس لیے بڑھا کہ میں خوشہ توڑ لوں، لیکن میرے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا۔ فرمایا اگر میں وہ جنت کا خوشہ توڑ لیتا اور وہ دنیا کے اندر آ جاتا تو قیامت تک تم اس خوشے سے انگور کھاتے رہتے، کبھی وہ خوشے سے انگور ختم نہ ہوتے اگر وہ خوشہ میں لے لیتا۔ اس وجہ سے جب پردے آ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی؟ پانی ہوگا بہتا ہوا۔ ایک دیہاتی آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس نے آ کے حوض کوثر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جنت کے متعلق سوال کیا۔ اس دیہاتی، میں نے کہا نا ان کے سوال جو ہوتے ہیں بہت عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں، بچ گانا سوال۔ اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے۔ اس نے کہا کیا جنت کے اندر میوے بھی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہیں۔ اس نے کہا جنت کے اندر درخت بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہاں طوبہ درخت ہے، اس کا میں نے کل ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ جنت کے جو درخت ہیں وہ زمین کے کس درخت کے مشابہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زمین کے اوپر کوئی درخت ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت کے مشابہ ہو، جنت کے ہم مثل ہو۔ اچھا، پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ جنت کے خوشے بھی ہیں، یعنی انگوریں کو خوشے؟ فرمایا ہاں ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ وہ خوشے کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ انگور کا خوشہ ہوتا ہے جی، کھجور کا خوشہ ہوتا ہے، ٹہنی نہیں خوشہ۔ اس نے سوال کیا وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا کوا 1 مہینے تک اڑتا رہے، کالا کوا 1 مہینے تک اڑتا رہے، اتنے بڑے خوشے ہیں جنت کے انگوروں کے، اتنے بڑے خوشے۔ اچھا، پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنا کتنا بڑا ہے جنتی درخت کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کا بچہ اگر تو چھوڑ دے اس لیے کہ یہ جنتی درخت کے تنے کا چکر کاٹے،
جنتی درخت کے تنے کا چکر کاٹے یہ اونٹنی کا بچہ. فرمایا یہ اونٹنی کا بچہ چلتے چلتے عمر بڑھتے بڑھتے اس کی یہ بوڑھا ہو جائے گا، لیکن وہ جنتی درخت کے تنے کا چکر نہیں کاٹ سکے گا، اتنا موٹا. حالانکہ اونٹ کی عمر بھی بڑی زیادہ ہے. اتنا موٹا کیا ہوگا؟ جنت کے درخت کا تنا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انگور کتنے کتنے ہوں گے وہاں پہ، ان کا سائز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ نے کبھی اپنے بکریوں کے ریوڑ میں سے کبھی موٹا تازہ بکرا لے کر اس کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیرے باپ نے تیری ماں کے حوالے کی ہو اور حکم دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا لے؟ چمڑے کے ڈول بنائے جاتے تھے. موٹا تازہ بکرا، اب اس کا ڈول بھی کیا ہوگا، بڑا سارا. فرمایا کبھی کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے باپ نے کھال اتار کے میری ماں کو دی کہ ڈول بنا لے. فرمایا اتنا بڑا وہ جنت کا انگور ہوگا، ایک انگور. اس نے خوش ہو گیا، بڑا خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ایک انگور ہی میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے وہ کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تیری فیملی کے لیے نہیں بلکہ تیرے پورے خاندان کے لیے وہ کافی ہوگا. ایک انگور کا دانہ تیری پوری برادری کے لیے، تیرے پورے خاندان کے لیے وہ کیا ہوگا، وہ وافر ہوگا. اللہ سب کو نصیب فرمائے. سمجھ آ گئی جی؟ اللہ ہو. آگے دیکھیں وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع. فرمایا اور پھل ہوں گے، میوے بہت سارے. دو صفتیں بیان کی ہیں جی. اب لا مقطوعۃ ولا ممنوع. لا مقطوعۃ کا معنی نہیں ہوں گے ختم کیے ہوئے، ولا ممنوع اور نہ ہی روکے ہوئے. یہ دونوں صفتیں سمجھنی ہیں. فرمایا لا مقطوع کبھی ختم نہیں ہوں گے. وہی مطلب کہ یہ نہیں دنیا کی طرح کہ گرمیوں میں ہیں سردیوں میں نہیں ہے، یا سردیوں میں ہیں گرمیوں میں نہیں ہے. ہر موسم کے اندر وہ جنتی پھل میسر ہوگا. جو میوہ ہو، جو پھل ہو، ہر موسم کے اندر وہ کیا ہوگا، میسر ہوگا. کبھی نہ نہیں ہوگی. اچھا دوسری صفت ہے ولا ممنوع، نہ وہ روکے ہوئے. کیا مطلب اس کا؟ بھئی دنیا کے اندر کوئی بڑا باغ ہو، دنیا کے اندر کوئی بڑا باغ ہو. اچھا اب کوئی دوسرا بندہ جائے اس باغ کے اندر، امرود توڑے، کھجور توڑے، تو کیا ہوگا؟ مالک روکے گا کہ مت توڑ. تو اللہ پاک نے فرمایا جنت کے جس درخت سے پھل کھانا چاہو گے تمہیں کوئی نہیں روکے گا وہاں پہ. مما یتخیرون، جہاں سے چاہو گے جدھر سے چاہو گے تمہیں میسر ہوگا. جس کو چاہو اختیار کر لو، تمہیں کوئی نہیں روکے. چھوٹے چھوٹے بچپن میں ہوتے تھے، شاید کسی کے ساتھ یہ حادثہ سانحہ پیش آیا ہو، کوئی کسی کے باغ میں چلا گیا دیہات کے اندر، امرود کے باغ میں، کھجور کے باغ میں، ٹھیک ہے، کسی لحاظ سے کوئی باغ تھا، چوری امرود توڑا، پیچھے سے مالک نے مارا دے کے پتھر، ٹھیک ہے، یا وہ پیچھے لگ گیا، 7 فصلیں دور اس کو چھوڑ کر آیا. پھر وہ دنیا کے اندر تو یہ ہے، لیکن جنت کے کسی باغ کے اندر یہ بالکل نہیں. وہاں پہ جہاں مرضی چاہو توڑو، کوئی نہیں روک ٹوک ہے. آگے ہے جی وہ فروش مرفوع، اور بستر مرفوع، اونچے اونچے. دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے، 2-3 مطلب. یا فراش یہ بستر اس کا معنی ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بستر کا مقام بلند ہوگا. ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے جسم کے اعتبار سے اس کا حجم بیان کیا جاتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے اس کی ذات، اس کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. تو یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ مقام ان کا جو ہے دنیا کے بستروں سے بلند ہوگا. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اونچے اونچے تخت ہوں گے، اعلیٰ سرور متقابل، اونچے اونچے تخت ہوں گے، اور تختوں کے اوپر یہ کیا ہوں گے، بستر ہوں گے. اس لیے اس وجہ سے اس کو کیا کیا گیا ہے، اونچے اونچے بستر. یا تیسرا معنی ایک اور بھی کیا گیا ہے کہ فراش کا مطلب عورت بھی ہوتا ہے. فراش کا مطلب عورت بھی کیا گیا ہے، کیونکہ عورت کو بھی لفظ فراش سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اگر یہاں پہ فرش کا معنی عورتیں لے تو معنی ہوگا وہ فروش مرفوع، عورتیں ہوں گی اونچی اونچی شان والی. کیا عورتیں ہوں گی اونچی اونچی شان والی، پھر اس کا یہ مطلب ہوگا. سمجھ آ گئی جی؟ آگے دیکھیں جی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. بے شک ہم نے پیدا کیا ہوگا ان عورتوں کو خاص طور پر. ٹھیک ہے، یہ آگے مطلب کی باتیں. پھر انا انشأناہن،
انشاء، بے شک ہم نے پیدا کیا ہوگا ان عورتوں کو انشاء، خاص طور پر بنانا، ٹھیک ہے. اچھا فجعلناہن ابکارا، پس کر دیں گے ہم ان کو کنواریاں. کیا کر دیں گے؟ بعد از مباشرت، بعد از مباشرت دوبارہ پھر وہ کنواری ہو جائے گی. بعد ہم بستری کے جنت کی عورت پھر دوبارہ کیا ہو جائے گی؟ کنواری ہو جائے گی. سبحان اللہ. عرباً اترابا، فرمایا جی وہ کیا ترجمہ لکھا ہے؟ جی ہاں ہاں ٹھیک ہے. عرباً اترابا، فرمایا پیار دلانے والیاں ہم عمر. عرباً پیار دلانے والیاں، اترابا ہم عمر ہوں گی. کیا مطلب؟ حرکات میں، شمائل میں، حسن میں، جمال میں، ناز نخرے میں، انداز ان کا دلکش ہوگا خامند کے لیے، اس وجہ سے پیار دلانے والی. سمجھ آئی ہے؟ یہ اللہ پاک نے جو بیان فرمایا ہے نا، یہ انا انشأناہن جو ہے، یہ ہن جو ضمیر ہے یہ جنت کی، یا ایک مطلب یہ ہے یہ حوروں کی طرف ہے کہ ہم نے جنت کی حوروں کو ایک خاص قدرت سے بنایا ہے. کیا مطلب؟ جس طرح دنیا کی جو عورت ہوتی ہے نا جی، یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ ایک نطفے سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گندے نطفے سے پیدا ہوئی، پھر اس کو بڑی ہوئی، بچپن، جوانی، سمجھ آئی، پھر یہ کہیں جا کے بڑی ہوتی. اللہ نے فرمایا ہم نے جنت کی حور کو اس طرح نہیں بنایا، بلکہ ایک خاص قدرت سے ہم نے اس کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی عورتوں جیسے ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا. سمجھ آئیے؟ اب یا دوسرا معنی ہننا جو ہے، یہ اس سے مراد ہے دنیا کی عورتیں. اس سے مراد کون ہے؟ دنیا کی عورتیں. تو اس لحاظ سے پھر معنی ہوگا کہ دنیا کی عورتیں جو اللہ پاک فرما رہے ہیں بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ایک خاص طور پر بنانا. کیا مطلب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جو بد شکل اور بد صورت عورت ہوگی، بوڑھی ہوگی یا سفید بال ہو چکے ہوں گے، جسم اس کا نڈھال ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جوانی دیں گے، اس کے بالوں کو دوبارہ کالا کر دیں گے، سیاہ کر دیں گے، اس کے بڑھاپے کو کیا کر دیں گے؟ پھر سے ختم کر دیں گے. اللہ پاک اس کو 33 سال کی عمر دے کر، یعنی فل جو عین جوانی کا وقت ہوتا ہے، اللہ پاک وہ دنیا کی عورت کو دوبارہ ایسی عمر کے اندر پیدا کریں گے خاص طور پر، پھر اللہ پاک ایک نئی تخلیق کر کے پھر اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے. سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ عورت آئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی، آگے کہا کہ اماں جی دعا کرو اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ دعا کروانا چاہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کہا کہ جنت کے اندر بوڑھی عورت نہیں داخل ہوگی. وہ رونے لگی، اتنا روئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی، فرمایا خدا کی بندی جنت کے اندر بوڑھی عورت کوئی نہیں جائے گی، ہاں جو بوڑھیا عورت ہوگی اللہ پاک اس کو دوبارہ جوانی دے گا، پھر اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. سمجھ آئیے؟ یعنی کوئی بوڑھا بوڑھی عورت کوئی وہاں پہ نہیں جائے گا، مرد اور عورت دونوں کی عمر اللہ پاک 33 سال کرے گا، حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہی کڑی جوانی یہ ہوتی ہے. اس کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے نا 33 سال 35 سال کے بعد، یا زیادہ سے زیادہ 40 سال کے بعد، یہ پھر بندہ ڈون نیچے نیچے جاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عمریں وہاں پہ جنت کے اندر اللہ پاک سب کو عطا کرے گا. ٹھیک ہے جی. یہ اب کچھ لفظ ہم نے اپنے فجعلناہن ابکارا، اللہ نے فرمایا کنواری لڑکی، کنواریاں بنا دیں گے. مراد یہ ہے جنت کی عورتوں کی تخلیق اس شان کی ہوگی کہ ہر صحبت، ہر ہم بستری معاشرت کے بعد پھر اس کو کنواری بنا دیا جائے. مرد معاشرت کرے گا، عورت کو دوبارہ کیا کر دیا جائے گا؟ کنواری کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی مرد کو، ایک ایک مرد کو اللہ پاک 100 مردوں جتنی طاقت سے نوازے گا. اور فرمایا ایک جنتی مرد ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس سے چکر لگا کے آئے گا، 100 مردوں جتنی طاقت. ٹھیک ہے، آگے عروباً لفظ ہے، فرمایا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو اپنے شوہر سے والہانہ محبت کرے اور شوہر اس سے محبت کرے. آگے ہے اترابا، اس لفظ کو بھی سمجھنے، ہم عمر. کیا مطلب ہے اس کا ہم عمر؟ اترابا یہی معنی ہے نا لفظی. اچھا، اس کا مطلب یہ مٹی سے نکلا ہے، تراب مٹی کو کہا جاتا ہے. یہ بہت دقیق اور گہرا نقطہ، گہرا اللہ پاک نے ایک اشارہ کیا ہے. فرمایا بچپن کے اندر بچے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، مٹی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی،
بچے ہوتے ہیں مٹی سے کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں. جو مٹی سے پھر وہ کھیلتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ ہم عمر. کیا ہوتے تھے؟ عمریں ایک جیسی، ہم عمر ہوتے تھے. اللہ نے فرمایا جنت کے اندر دونوں کی عمریں ایک ہوں گی، شناخت ہوگی. جس طرح انسان اپنے بچپن کے دوست کو پہچانتا ہے کہ محبت ہوتی ہے، ہم جنتی مرد اور عورت کے درمیان اس طرح ہم عمر اور محبت پیدا کر دیں گے. شناخت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی حضرت صاحب، تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پہ کہ آپ جائیں جنت کے اندر اور آگے 70 حوریں آپ کا استقبال کریں اور ہر حور کو اپنا تعارف کروانا پڑے. ہر حور پوچھے ہاں جی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کیسے دن گزرے، میدان محشر کا دن کیسا گزرا ہے، تو آپ اپنا پھر جواب دینے لگ جاؤ جی بس پھنس گیا سی، بس اللہ نے کرم کرتا مسیں بچیاں مسیں ٹاڈے کو پہنچیا. تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ میرا نہیں فلاں نام ہے دنیا کے اندر، فلاں محلے میں رہتا تھا، فلاں شہر میں میرا گھر تھا، فلاں ملک کے اندر. نہ، اللہ فرماتے ہیں اترابا، جس طرح ہم عمر ہوتی ہے نا، والہانہ محبت ہوتی ہے ایک دوسرے میں، اس طرح ایک دوسرے کی شناخت اور محبت ہم پیدا کر دیں گے آپس میں. سمجھ آئیے؟ وگرنہ اگر کوئی جائے نیا ایک سما دیکھے، نئی دنیا دیکھے، وہ گھبرا جائے. سمجھ آئی؟ جس طرح دنیا کے اندر حوصلہ ہوتا ہے کہ 70 حوریں ہیں جی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ان کو کون سنبھالے گا، وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ محبت والہانہ ہوگی. ہر کسی کے دل میں اللہ پاک اس کے خاوند کا تعارف، اور خاوند کے دل میں ہر حور کا تعارف اور جنتی عورت کا تعارف کیا کر دیں گے؟ ڈال دیں گے. سمجھ آئی ہے جی؟ طبرانی شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، سنی ہے حدیث، یہ بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے. یہ میں نے سورۃ الرحمن میں بھی آپ کو کہا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ازواج مطہرات میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، بڑی سمجھدار عورت ہے. یہ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے تو یہ بڑی زبردست رائے دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی حوروں کے بارے میں مجھے خبر کیجئے، وہ کیسی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گورے رنگ والیاں ہوں گی، موٹی اور سیاہ آنکھوں والیاں ہوں گی، اور بڑے بڑے گدھ کے پرندے جیسے اس کے کیا ہوں گے؟ بال ہوں گے. یعنی تشبیہ دی، جس طرح اس کے بال لمبے ہوتے ہیں پرندے کے، اتنے بڑے بڑے اس کے کیا ہوں گے؟ بال ہوں گے. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لؤلؤ المکنون، اس کا کیا مطلب ہے؟ کل کے سبق میں گزرا نا کمثال اللؤلؤ مثل چھپے ہوئے موتیوں کے. یا رسول اللہ اس کی تفسیر کریں، خبر کیجیے. آپ نے فرمایا کہ ان کی صفائی، ان کی جوت اس موتی کی ہے جو ابھی ابھی سپی کے اندر سے نکلا ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو. یہ مطلب کہ فرمایا نا کہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح. میں نے کل سمجھایا تھا کہ ان کے اوپر خیمہ ہوگا، جس طرح موتی کو حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح اللہ پاک نے ہر حور کے اوپر حفاظت، کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو اللہ پاک نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی صفائی، ان کی جوت جو ہوگی اس موتی کی مثل ہے جو ابھی سپی کے اندر سے نکلا اور کسی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کوئی اس کے اوپر مٹی گھٹا نہیں لگا. سمجھے؟ اس طرح یہ کامثال اللؤلؤ المکنون ہے. تو اس نے پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ خیرات الحسان کی تفسیر کریں. سورۃ الرحمن میں گزرا خیرات الحسان. خیرات کا معنی سیرت ان کی کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. حسان کا معنی صورت ان کی اچھی ہوگی. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خلق اور خوبصورت ہوں گی. اچھا، پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ بیض مکنون کی تفسیر کریں. اللہ پاک جنتی حوروں کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن میں، بیض مکنون، جس طرح انڈے کے اندر جھلی چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کی نرم ہوتی ہے، اس طرح وہ جنتی حوریں ہوں گی. ام سلمہ نے سوال کیا کہ بیض مکنون کی کیا تعریف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی حور کی نزاکت، ان کے جسم کا ملائم اور نرمی اتنی ہوگی جس طرح انڈے کے اندر جو اس کی جھلی نرم ہوتی ہے نا، اس طرح ان کا جسم بھی نرم ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، جس طرح انڈے کے اندر اس کی جھلی نرم ہوتی ہے، اس طرح جنتی حوروں کا جسم جو ہوگا نزاکت اور جسم کے لحاظ سے اتنا نرم ہوگا. اچھا، پھر اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروباً اترابا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد عروباً اترابا. حضرت ام سلمہ کے سوال کرنے کا مقصد ہے یہاں سے کون سی عورتیں مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے اندر جو مسلمان جنتی عورتیں ہیں، یہ وہ مراد ہیں، دنیا کی عورتیں مراد ہیں. اچھا،
فرمایا جو بالکل بڑھیا ہوگی، سفید بال ہوں گے، اللہ پاک ان کو دوبارہ کیا کرے گا؟ جوان کرے گا، ان کے بال سیاہ کرے گا، ان کی تخلیق دوبارہ خاص طور پہ کر کے اللہ پاک ان کو پھر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ پھر اگلا سوال کیا حضرت ام سلمہ نے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور افضل ہے؟ اب یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور افضل ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورت افضل ہے، جنتی حور سے اس کا مقام کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ ٹھیک ہے، ام سلمہ نے اگلا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے کہ جنت کی حور سے دنیا کی عورت کا مقام کیوں بلند ہے؟ اب سنو اگلی بات جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتی تھی۔ وجہ یہ بیان کی گئی ہے، ہر عورت جنت کی حور کی سردار نہیں ہے، ہر عورت جنت کی حور کی سردار نہیں ہے۔ شرط یہ ہے حدیث میں، نماز، روزہ، عبادت، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی، گناہ سے بچنا، اس لحاظ سے، اس وجہ سے، اس شرط پر وہ جنت کی حوروں کی سردار ہو، با پردہ ہو، فحش، بے حیا نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والی ہو، جو قرآن میں جو حدیث نے کہہ دیا، اپنے بچے کی، اولاد کی اچھی تربیت، دینی تربیت کرنے والی ہو، وہ عورت جنت کی حوروں کی کیا ہوگی؟ سردار ہوگی، ہر عورت نہ۔ یہ وجہ بیان کی، بگرنہ یہ نہیں کہ دنیا کے اندر وہ فحش اور بےہودہ لباس پہنا ہوا ہے، نہ کبھی نماز روزے کے قریب گئی ہے اور جنت کی حوروں کی سردار بن جائے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی غالباً، فرمایا کہ دو طبقے ایسے پیدا ہوں گے جہنمی، میں نے ان کو ابھی نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھوں گا۔ دو طبقے ایسے پیدا ہوں گے میری امت میں، میں ان کو نہیں دیکھوں گا، ٹھیک ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، میرے بعد پیدا ہوں گے، میں ان کو دن کبھی نہیں دیکھوں گا۔ کون سے دو طبقے؟ ایک طبقہ ہوگا جو بیل کی دم کی طرح اس کے ہاتھ میں بڑا کوڑا ہوگا اور لوگوں کو ظلماً اس سے مارے گا، ظلماً مارے گا اس سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا گروہ وہ ہے ایسی عورتیں کہ لباس تو پہنا ہوا ہوگا لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی، لباس تو ہوگا، حقیقت میں کیا ہوگی؟ برہنہ ننگی۔ کیا مطلب؟ تنگ لباس ہوگا، ٹھیک ہے، یا آج کل برقع تو ہے لیکن دیکھو لباس کے اندر اور کپڑے کے اندر فرق ہے بہت۔ لباس جو قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا، یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے، کپڑا اور چیز ہے۔ کسی نے تنگ لباس پہنا ہوا ہے، عورت نے یا مرد نے تنگ لباس پہنا ہوا ہے، وہ کپڑا تو پہنا ہوا ہے اس نے، لیکن لباس نہیں کہہ سکتے کہ لباس پہن۔ لباس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جسم کی ساخت نظر ہی نہ آئے، اس کے جسم کی ساخت، تنگ کپڑے پہنے عورت نے، جسم کی ساخت واضح ہو رہی ہے، مرد نے تنگ کپڑے پہنے ہیں، جسم کی ساخت واضح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کپڑا تو پہنا لیکن لباس اس نے نہیں پہنا، چونکہ قرآن کریم اور احادیث اور ہمارا اسلام کہتا ہے کہ لباس پہنو، لباس۔ تو وہ حقیقت کے اندر وہ عورتیں کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی۔ لباس تو ہوگا، برقع بھی ہوگا، لیکن حقیقت میں ننگی۔ فرمایا وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود چاہیں گی کہ مرد ہماری طرف مائل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عورتوں کا گروہ جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کر سکے گا، جنت کی خوشبو بھی ان تک نہیں پہنچے گی۔ فرمایا جنت کی خوشبو ایسی ہے 100 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، لیکن ایسی عورتوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ، نہ جنت کی خوشبو ان کو میسر آئے گی، ایسی عورتیں ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گی۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے، آج بہت بری ہے۔ غیر سے کیا شکوہ کرنا، ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے حالات بڑے برے ہو چکے، پردہ نکلتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ منہ نہ چھپانا تو دور کی بات ہے، فحش لباس شروع ہو چکا ہے، گلے کے اندر دوپٹہ ڈالا جا رہا ہے، بس جسم کی ساخت بالکل کیا ہو رہی ہے؟ واضح ہو رہی ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یاد رکھنا جو عورت بے پردہ
گلے کے اندر دوپٹہ ڈال کے وہ حدیث شریف کے مفہوم سے وہ مرد کو اپنی طرف کیا کرنا چاہ رہی ہے، قائل کرنا چاہتی ہے۔ ایسی عورت بے حیا ہے، فاحش ہے۔ حدیث شریف کی روح سے ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کر سکے گی، اتنی سخت وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پردہ اسلام میں فرض ہے۔ پردہ اسلام میں کیا ہے؟ قرآن پاک سورۃ احزاب کے اندر ازواج مطہرات کو اللہ نے حکم دیا، ازواج مطہرات کو کہ پردہ کرو، زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں باہر نکلنا، بن سنور کے پردہ کرنا ہے۔ ہماری جو آج کی عورتیں یہ نئی جنریشن شروع ہو رہی ہے، یہ پتہ کیا کہتی ہیں؟ یہ رب دا تے ساڈا معاملہ تسی کیوں میں چاہتے ہو؟ یہ بکواس آگے سے سناتی۔ اماں عائشہ، اماں خدیجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ رویہ نہیں تھا، وہ اپنے رب سے ڈرنے والی تھی، وہ پردہ کرنے والی عورتیں تھیں۔ اللہ نے ان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اس عورت کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت بنایا ہے کہ تم نے اس راستے پہ چلنا ہے۔ ازواج مطہرات ایسی نہیں تھی جس طرح آج 14ویں صدی کے اندر یہ عورتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ رب ساڈا معاف کر دے گا جی، رب ساڈا معاف کر دے گا، تسی کیوں بیچا رہے ہو؟ ایسے سناتی ہیں آگے سے بکواسات۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کے رسول کی بات سنائی جائے اور آگے سے تم کو اللہ غفور الرحیم، کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے جب آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو قرآن پاک کی آیتیں سنائی کہ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی ہے کہ جب بھی گھر سے نکلنا ہے ایک بڑی چادر اپنا جسم ڈھانپ کے نکلنا ہے؟ ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا، عرب کا معاشرہ ہے، چلنے دیں ہمیں، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی نہیں معاف کر دے گا؟ کیا یہ جواب دیا تھا انہوں نے؟ فوراً انہوں نے احکام کے اوپر کیا کیا تھا؟ عمل کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آگے سے جواب دیا تھا پیغمبر کی بیٹی نے۔ جب اللہ رسول کی بات آ جائے وہاں پھر یہ نہیں کہ رب معاف کر دے گا جی، غفور الرحیم ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس چیز کے اوپر وعید آ گئی ہے اسلام میں اس کو ماننا پڑے گا، اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اور میں نے آپ کو سمجھایا ہے جس گناہ کے اوپر وعید آ جائے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ملک کے اندر دنگا فساد، یہ زنا کیوں ہے؟ وجہ عورت بے پردہ ہے۔ سورۃ احزاب صاف کہہ رہی ہے کہ جب عورت بے پردہ نکل کے باہر جائے گی تو مرد اس کی طرف قائل ہوں گے، زنا بڑھے گا۔ اللہ صاف کہتا ہے کہ ہم نے پردے کا حکم اس وجہ سے دیا تاکہ جب یہ پردہ کر کے باہر جائیں اس کی طرف کوئی قائل ہی نہ ہوگا اور یہ نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائے گا۔ وغیرہ اخبارات آئے دن بڑھے رہتے ہیں، فلانی جگہ عورت جا رہی تھی اس کی عزت کے اوپر حملہ کر دیا گیا، فلانی جگہ کسی کی بیٹی جا رہی تھی اس کی عزت کے اوپر حملہ کر دیا۔ اللہ معاف فرما۔ آئے دن واقعات، ایک باپ نے اپنی 24 سالہ نوجوان بچی سے اس نے زنا کیا۔ یہ انٹرنیٹ ہے، گندگی کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، فاحش دور ہے۔ مجھے سچی بات بتانا، اللہ کے بعد زمین کے اوپر میں بات بتا رہا ہوں، مادی اسباب کے تحت عورت کے لیے اس کے سب سے بڑے محافظ کون ہیں؟ باپ ہے، بھائی ہے۔ وہی اگر اپنی ماں کے اوپر، اپنی بہن کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا تو پھر کس سے امید رکھی جائے گی معاشرے میں؟ میں نے آپ کو اس دن بھی بات کی تھی، یہ تو واقعات وہ ہیں جو لیک ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں، اندر کھاتے پتہ نہیں کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، بھائی سگا اپنی بہن کے ساتھ منہ کالا، حیا ختم ہو گئی ہے، حیا ختم ہو گئی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں عورت افضل ہوگی؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے والی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ اپنے خامدوں سے یہ بات کہیں گی۔ اب اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، وہ دنیا کی عورتیں وہ جنت میں جائیں گی، حوروں کے بھی یہی اشعار ہیں، دنیا کی بیویاں جو ان کے اندر بنیں گی وہ جنت کے اندر ان کے اشعار۔ فرمایا نحن الخالدات فلا نموت ابدا، یہ ان عورت کا گیت ہوگا کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ فرمایا وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْعَثُ أَبَدًا، ہم ہمیشہ ناز و نعمت کے اندر پلنے والیاں ہیں، کبھی سفر کے اندر نہیں جائیں گی، یعنی حکمرانی ہماری جو ہم چاہیں گی وہی کریں گی۔ پھر فرمایا وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ أَبَدًا، ہمارے خامند ہم سے راضی ہیں، وہ ہم سے کبھی بھی اب ناراض نہیں ہوں گے، یعنی ہم اپنے خامدوں سے خوش رہنے والی ہیں، ہم اپنے خامدوں سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔
پھر فرمایا طوبی لمن کنا لہ وکان لنا، کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے لیے ہم بنی، اور خوشخبری ہے ہمارے لیے جس کے لیے ہم بنی، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے بنائے گئے، یعنی دونوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ دنیا کے اندر کوئی عورت ہوتی ہے، اس کے 1 2 خامد ہوتے ہیں، 3 خامد ہوتے ہیں، 4 خامد ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اگر کل قیامت والے دن وہ بھی جنت میں گئی، اس کے خامد بھی سارے جنت میں چلے گئے، تو یہ کس کے ساتھ پھر رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی کے ساتھ رہے گی جس کے ساتھ دنیا میں اس کے خامد نے اچھا برتاؤ کیا ہو۔ یعنی 3 مثلاً خامد تھے، 4 خامد تھے، جس خامد نے اچھا برتاؤ کیا ہے نا اپنی عورت کے ساتھ، وہ اس اپنے خامد کے ساتھ رہے گی۔ اللہ پاک سارے خامدوں کو اس کے سامنے کر دے گا، اللہ پوچھے گا ہاں بھی کس خامد کے ساتھ رہنا چاہتی؟ عورت خود چنے گی، عورت کہے گی کہ یا اللہ پاک یہ جو میرا خامد ہے اس نے دنیا کے اندر میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، بڑا اچھا حسن سلوک کیا، یا رسول اللہ میرا نکاح، یا اللہ پاک اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے، اللہ پاک اس خامد کو اس کے نکاح کے اندر رکھ دے گا۔ سمجھ آ گئی جی؟ اللہ اکبر۔ یہ عروباً جو لفظ ہے نا، اس کے اندر مفسرین کی بڑی آراء ہیں، بڑی رائے ہیں مفسرین کی، وہ سارے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عروباً کا معنی ہے کہ یہ اپنے خامدوں سے محبت اور خامد ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، یہ عبداللہ ابن عباس نے مانا والہانہ گہری محبت ہر حور سے، ہر جنتی عورت سے۔ دوسرا معنی ناز اور کرشمے والیاں ہوں گی یہ۔ تیسرا معنی کیا گیا اس عورت کو کہتے ہیں عروباً، اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے خامد کا دل مٹھی کے اندر رکھے۔ ہوتی ہیں دنیا کے اندر ایسی عورتیں کہ اپنے خامد کو کیا کر کے رکھتی ہیں؟ کیچ کر کے رکھتی ہیں، ظلمن نہیں، محبت، ٹھیک ہے۔ چوتھا معنی کیا گیا اس سے مراد خوش کلام، اپنی باتوں سے اپنے خامد کا دل موہ لیتی ہیں۔ جب کرنی چرب زبانی ہے، ٹھیک ہے، اونچا اونچا بولنا ہے، تو اس طرح خامد کا دل تو نہیں جیتا جاتا۔ عروباً کا معنی کیا ہے؟ خوش کلام، اپنی باتوں سے اپنے خامد کا دل موہ لینے والے۔ اس طرح ایک اور بھی معنی کیا گیا ہے کہ جب بھی وہ بولیں گی ان کی زبان سے پھول جھڑیں گے، اچھی گفتگو، گالیاں نہیں نکلیں گی، اور جب بھی بولیں گی پھول جھڑیں گے اور نور برستا ہوگا۔ اس طرح عروباً کے یہ کئی معنی کیے گئے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی انسان جو بھی جائیں گے دنیا کے اندر سے جنت کے اندر، قد ان کا آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، اللہ پاک ایسا قد عطا کریں گے، اور عمر ان کی عیسیٰ ہوگی، اور اس طرح زبان ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی، اور حسن جو ہوگا وہ یوسف علیہ السلام جیسا، اللہ پاک اس طرح نوازیں گے ان کو۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ یہ کن کے لیے ہوں گی؟ فرمایا لاصحاب الیمین، واسطے داہنے ہاتھ والوں کے۔ اللہ پاک سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اچھا جی، سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، امبوہی ہوگی پہلوں سے اور امبوہی ہوگی پچھلوں سے، بڑی جماعت ہوگی پہلوں سے اور بڑی جماعت ہوگی پچھلوں سے۔ اب دیکھو یہ اور بات ہے، یہاں قلیل کا لفظ نہیں ہے کہ پچھلوں سے تھوڑے ہوں گے اور پہلوں سے زیادہ، فرمایا پہلوں سے بھی زیادہ جماعت ہوگی اور دوسروں سے پچھلے لوگوں سے بھی کیا ہوگی؟ زیادہ جماعت ہوگی۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جس طرح میں نے کل کہا تھا، اگر مراد آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اولین مراد لیے جائیں، اور پھر آپ کی امت سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ یہ آخرین مراد لیے جائیں۔ اب اس میں امتوں کا ذکر ہے۔ اچھا، اولین کے اندر اگر یہ بہت بڑی جماعت ہے، اولین کے اندر امتوں کی، نبیوں کو سائڈ پہ، کیونکہ نبی تو سابقون میں شامل، امتوں کو لینا ہے فی الحال، امتوں، پچھلے نبیوں کی ساری امتیں، ان میں ایک بڑی جماعت ہوگی، اور امت محمدیہ کے اندر اصحاب الیمین کی، یہ بھی اللہ نے فرمایا بڑی جماعت ہوگی۔ فضیلت کس کی ہے؟ کس کی فضیلت ہے؟ کیوں فضیلت ہے؟ وجہ یہ ہے وہ ساری کٹھی امتوں کا ذکر ہے، اور یہ ایک امت، اس کا دورانیہ بھی کم ہے، اس کا جو سال ہے، دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قیامت تک کا جو عرصہ ہے یہ بھی کم ہے، سمجھ آئی ہے؟ تعداد بھی اس امت کی پھر پرانی امتوں سے کیا ہے، مجموعے کے اعتبار سے کم ہے، اس وجہ سے بڑی جماعت اس ایک امت کی ہوگی، تو یہ امت محمدیہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دوسری تفسیر جو ہے وہ فرمایا
کہ یہ سلۃ من الاولین سلۃ من الاخرین، یہ دونوں اسی امت کے طبقے ہیں کہ پہلے لوگوں سے بھی یہ بہت زیادہ ہوں گے، یعنی صحابہ کے دور میں میں نے کہا نا جو نئی نسل پیدا ہوئی، تابعین کے اندر آگے یا ان کے بعد آگے، فرمایا پہلے لوگوں سے بھی بڑی جماعت ہوگی، اور جو بعد میں اس وقت جو چل رہا ہے قیامت تک، بعد مالوں میں سے بھی کیا ہوگی؟ بہت بڑی جماعت ہوگی. سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ میری امت میں ایک جماعت حق کے اوپر قائم رہے گی. کیا صفت ہوگی؟ ہزاروں مخالفتوں کے باوجود وہ انبیاء کا مشن نہیں چھوڑے گی، کسی کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور قیامت تک وہ حق کے لیے جہاد قتال اور حق کے لیے لڑتی رہے گی. وہ جماعت حق کے اوپر ہوگی. جی بھائی، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. فرمایا حق کے اوپر کون سی جماعت ہوگی؟ جو صرف دین کے لیے لڑیں گے، کسی کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. پوری دنیا نے مل کے زور لگا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کرو، لیکن ایک جماعت ایسی ہے. اب صرف یہ نہیں مراد کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، جس طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم نے دین کا کام نہیں کرنا، ہم دوسروں سے لے لیں گے، کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں گے. میں نے ایک بار کہا نا کہ مکے والوں نے اس دین کی جب قدر نہیں کی، اللہ نے کس سے کام لیا؟ مدینہ والوں سے. انہوں کو دین کے لیے کھڑا گئے. مدینہ والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ کا دور ختم ہو گیا. مدینہ والوں نے جب قدر کرنی چھوڑ دی، اب یہ مرکز جو دین کا بنا تھا یہ دمشق، جب دمشق سے اٹھا بغداد، بغداد سے اٹھا اندلس، اندلس سے ختم ہوا دلی، جہاں شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایسا دین کا کام کیا، پورے بر صغیر کے اندر دین اسلام کو پھیلایا. انہوں نے، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، آج ان کی بدولت ہم بھی مسلمان ہیں کہ بر صغیر میں جو دین پھیلا ہے ان کی بدولت. اگر پاکستانیوں نے نہیں کیا تو پھر علم کا مرکز کوئی اور بن جائے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، میری امت میں ایک جماعت حق کے لیے لڑتی رہے گی. اب کون اس جماعت کے اندر فرمایا وہ حق کے اوپر ہوگی، باقیوں کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اور وہ مخالفتیں بھی بڑی ہوں گی لیکن کسی کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. اب کون شخص ہے جو اس جماعت کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے؟ تلاش کرے. کہ باقیوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ حق پر ہیں یا نہیں ہے، لیکن اس جماعت کے لیے حق پر ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل. سمجھے؟ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ میرے سامنے سارے انبیاء اور ان کے تابع داروں کی جماعتیں گزاری گئیں. دکھایا گیا مجھے یہ منظر. فرمایا کہ بعض انبیاء ان کے ساتھ ایک جماعت ہوتی تھی پوری، ان کے تابع دار جو ان کے اوپر ایمان لائے. بعض انبیاء ایسے گزارے گئے کہ ان کے ساتھ صرف تین بندے جو ان کے اوپر بس ایمان لائے. بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ صرف ایک آدمی، اللہ اکبر، ایک بندہ صرف اس نبی کے اوپر ایمان لائے. اور بعض انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا، ایک بھی اس کی امت میں ایمان نہیں لایا. اچھا، جب سارے گزر گئے، فرمایا آخر میں موسیٰ علیہ السلام گزرے، اور ان کے پیچھے ان کی قوم گزر رہی، بنی اسرائیل، جو ان کے تابع دار جو ان پر ایمان لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون ہے یہ آدمی؟ فرمایا یہ تیرا بھائی موسیٰ ہے، اور یہ پیچھے جو اس کی جماعت ہے یہ اس کے تابع دار ہیں بنی اسرائیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا اس کی اتنی بڑی جماعت جا رہی ہے تو فوراً سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، یا رسول اللہ میری امت کدھر گئی؟ پھر اللہ اکبر، میری امت کدھر گئی؟ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ذرا اپنی دائیں طرف دیکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا مجھے ایک لوگوں کا جمع غفیر نظر آیا، ان کے چہرے پیشانیاں چمک رہے تھے نور سے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ہاں میرے پیغمبر اب راضی ہے تو؟ فرمایا کہ ہاں یا اللہ پاک میں راضی ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی اپنے بائیں جانب بھی نظر دوڑا. کہا میں نے بائیں جانب دیکھا، وہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر ہے، جنتی دکھائے گئے. اللہ پاک نے فرمایا ہاں میرے پیغمبر راضی ہے.
عرض کیا یا اللہ پاک راضی ہوں خوش ہوں میں. اللہ نے فرمایا بھی ٹھہر جا، ان 2 طبقوں کے علاوہ 70,000 ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا، وہ تیری امت میں ہوں گے. بس ان دونوں کے علاوہ 70,000 ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف تیری امت میں ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے نا یہ بات، مجلس میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا، عکاشہ اس کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اس نے سنا نا 70,000 لوگ بغیر حساب کے، اس نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے یہ 70,000 میں شامل کرے. آپ نے دعا کی، اللہ نے قبول کی. اچھا، جب وہ صحابی کھڑا ہوا، اس کو دیکھ کے دوسرا بھی کھڑا ہوگا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے بھی اللہ 70,000 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، آگے نکل گیا، اب بس نیکیاں کرو اور اعمال کرتے جاؤ، بس اب اسی کے لیے تھا یہ کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی امت کو ایک تلقین کی، فرمایا کہ میری امت کے لوگوں تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ہو سکے تو ان تم 70,000 میں سے بنو. اگر تم سے ہو سکے تو بولو 70,000 میں سے بن جاؤ. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دائیں والوں میں سے ہی بن جاؤ، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم بائیں والوں میں سے بن جاؤ. پھر فرمایا میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنے حال کے اندر ہی لٹک جاتے ہیں. ایک شکوہ کیا ہے، افسوس کیا. حال سے مراد ہے کہ بس جو ان کے ذہن میں آیا اپنی خواہشات کے اوپر چلنے لگ گئے، جس طرح آج کل لوگ چل رہے ہیں. اپنے حال کے اندر ہی کیا ہو جاتے ہیں؟ لٹک جاتے ہیں. ان کو کوئی اللہ رسول کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی قرآن کی پرواہ نہیں ہوتی، بس لگے ہوئے ہیں اپنی زندگی گزارنے. دیکھو کیسی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرنا چاہتا ہے اللہ پاک، لیکن ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم اس کے بن کے دکھائیں. ہم جتنا اللہ محبت کا ادھر سے ثبوت پیش کر رہے ہیں، اتنا آگے سے ہم نافرمانی کرتے ہیں. یہاں سے جتنا اللہ محبت دے رہے ہیں، اتنا ہم اللہ اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے نفرت کر رہے ہیں. اللہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، سوچ بھی نہیں ہے، عقل بھی تصور نہیں کر سکتی انسان کی، لیکن انسان اللہ کی رحمت سے باہر نکلتا ہے، کرنا نہیں چاہتا، اللہ کو اپنانا نہیں چاہتا. سمجھ آئیے؟ فرمایا کہ ہو سکے 70,000 میں سے بن، نہ ہو سکے تو دائیں والوں، نہ ہو سکے بائیں والوں میں سے چوتھا نہ بن جانا کہیں. چوتھا کیا ہے پھر؟ اصحاب الشمال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جنت کا 1/4 حصہ میری امت ہوگی. جنت کا 1/4 حصہ میری امت. صحابہ کہتے ہم نے نعرے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کہا. اب یہ سنت ہے، دیکھو اچھی بات کے اوپر سبحان اللہ، اللہ اکبر تعریف کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. بعض لوگ بڑے خلاف ہوتے ہیں نا اس کے، کہ نہیں جی نہیں، یہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اونچی نہیں کہنا چاہیے، دل میں کو نہیں. صحابہ کرام کا یہ فعل تھا. اچھی بات سنی، تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر سنی، ان کی خوشی دیکھی، آپ نے فرمایا جنت کا 1/3 حصہ تم ہووگے. اچھا پھر کہا صحابہ نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. آپ نے پھر پینترا بدلا، آپ نے فرمایا نا جنت کا آدھا حصہ میری امت ہوگی صرف. اب ذرا اندازہ کرنا ہے حضرت صاحب، اندازہ کرنا ہے، مطلب جتنی جنت کے اندر لوگ جائیں گے، آدھے لوگ میری امت کے ہوں گے، باقی آدھے لوگ سابقہ ساری امتوں کے ہوں گے. اب ذرا اندازہ کرو کہ اللہ کی محبت اور پیار کتنا ہے. اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم کے اندر جائے. اس امت کے اوپر اللہ پاک بڑے احسان کر رہی ہے، بڑے احسان کیے اللہ پاک. دیکھو آدھا حصہ میرے امت کا ہوگا، میری امت کا، یعنی بے شمار لوگ جنت کے اندر جائیں گے. جو مسلمان جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا، وہ جنت میں ضرور جائے گا. ہاں اگر کوئی مسلمان، اب یہ حدیث کا اصول ہے کہ کوئی زانی، کوئی شرابی، اگر کوئی مسلمان تھا، دل کے اندر عقیدہ اچھا ہے، جہنم میں چلا گیا، ٹھیک ہے، جس نے کسی مومن کو قتل کیا وہ جہنم میں چلا گیا، جائے گا.
لیکن وہ جہنم کا عذاب اس کے لیے بطور سزا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کھوٹ سے اللہ پاک کرے گا، یعنی صفائی کریں گے، اللہ پاک اس کو گناہوں کی سزا دے کے اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں۔ اکثر میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث سنائی ہے، آخری جنتی جو جائے گا اس کا کیا حال ہوگا جنتی میں، اس کو اللہ پاک زمینیں کتنی دیں گے جنت کی، کتنا اللہ پاک محلات سے نوازیں گے۔ اس لیے کلمہ گو بھی اگر گناہ گار کلمہ ہے، اگر وہ جہنم میں چلا گیا لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے اللہ کہاں داخل کر دیں گے، پھر بعد میں جنت کے اندر اس کو بھی داخل۔ لیکن جس کے دل میں توحید ہے، یاد رکھنا توحید ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے آپ دعا کیا کرو اللہ کے آگے، گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اللہ کے آگے شرمندہ ہونا ہے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، اصول فوز ہیں یہ کامیابی کے اصول۔ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کی یہ لڑی نہیں چھوڑنی، گناہوں کے اوپر کیا ہونا ہے، شرمندہ، قصور ماننا ہے، اس کے اوپر اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ چلو میرے بندے نے گناہ تو مان لیا، شرمندہ تو ہو گیا نا، جب آپ شرمندہ ہوو گے پھر اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے، اللہ دیتا جائے گا تم۔ اور اللہ سے آپ نے سب سے بڑی جو دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے مرتے دم تک صراط مستقیم کے اوپر فائز رکھنا۔ ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ کر۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہت بڑی دعا ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ یا اللہ میرا خاتمہ کس پہ کر، ایمان۔ جب خاتمہ ایمان کے اوپر ہو گیا نا، بالفرض والمحال اللہ 100 بار بچائے، کل قیامت والے دن اگر وہ اپنے کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا، جہنم میں چلا گیا، پھر وہ جنت میں چلا جائے گا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں۔ لیکن اگر خاتمہ ایمان کے اوپر نہ ہوا، پھر کافر ہو کے مر گیا، مشرک ہو کے مر گیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، جنت میں اس کا داخلہ ممکن ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات، یا اللہ مجھے موت کے وقت مجھے میرا ایمان اس کو سلامت رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اس لیے صراط مستقیم، یا اللہ مرتے دم تک اس کے اوپر قائم رکھنا مجھے، اور میرا خاتمہ ایمان کے اوپر کرنا۔ یہ مانگا کرو، موت ہے ہر کسی کے اوپر، اس نے آنا ہے۔ ہم نے تو پکی ٹکٹیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، نہیں جی بڑی زندگی ہے، نہ، ہر کسی کے اوپر۔ یہاں پہ میں نے کہا نا، یہ ویرانیاں اللہ ختم نہ کرے، لیکن ہمارے بعد ایک نسل آئے گی جو یہاں بیٹھ کے پڑھے گی، پڑھائے گی۔ ہم نے نہیں ہونا، وہ ہوں گے لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ سمجھ آئیے، خاتمہ ایمان کے اوپر، گناہوں سے توبہ کرتے رہو، اللہ سے نیکیوں کی طرف رجحان بڑھاؤ، گناہ کی طرف مائل نہ ہو، وہ اس سے بچو، خدا را بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اس سے۔ شیطان کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے نیکوکاروں کے اوپر شیطان نے حملہ کیا اور ایمان سے ہی نکل گئے، کافر ہو کے مرے۔ کیا تھا؟ عبادتوں کے اوپر بس دل میں غرور آیا، تکبر ہی آیا، بس۔ بچو اس اللہ کی پناہ کے اندر رہو، ہمیشہ دعا کیا کرو، یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، یا اللہ مجھے صراط مستقیم کے اوپر فائز رکھ اور میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، بس۔ اللہ بھٹکنے نہ دے کسی کو، ہدایت کے رستے پر قائم زن رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھو آدھ تم کیا جاؤ گے جنت میں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین۔ بہت بڑی جماعت پہلوں سے بھی جنت میں جائے گی، اور بعد والوں میں سے کیا جائے گی، جنت میں جائے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں بعد میں ہم نے مذاکرہ شروع کیا کہ یہ 70,000 کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب وہ تو ایک حریص تھے نا کہ جنت میں ہم بغیر حساب کے چلے، تو کہتے ہیں ہم میں مذاکرہ ہوا، جس کی آنکھیں اسلام میں، ایمان میں کھلی ہوں، شرک کبھی نہ کیا ہو اللہ کے ساتھ، وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزید فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغ نہیں لگواتے، 70,000 جو داغ نہیں لگواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، اور فال نہیں لیتے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے۔ یہ ساری شرک ہیں جی، شرک کی قسمیں ہیں ساری۔ داغ نہیں لگواتے، داغ مطلب جسم کے اوپر۔ یہ کافر جو ہوتے ہیں، یہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، یہ اپنے جسم کے اوپر وہ بناتے ہیں ٹیٹو جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر رنگ بھرا جاتا ہے۔ اگر مسلمان وہ بنوائے گا تو اس کا تو وضو غسل ہی نہیں نہ ہوگا، کیونکہ پانی اندر تک نہیں جائے گا۔ ہمارے مسلمانوں نے شروع کر دیا یہ کام، اللہ معاف فرمائے۔ جہالت یہ ہے داغ لگوانا۔ لعنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر جو داغ لگاتے ہیں اور لگواتے دونوں کے اوپر لعنت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جھاڑ پھونک، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، چلے گئے کسی کے پاس گردے کی پتھری نکلوانے کے لیے، مزاروں کے اوپر چلے گئے،
ٹھیک ہے، ایسے لوگ. پھر فرمایا جو فال نہیں لیتے. فال مطلب وہی جو عرب کے معاشرے کے اندر رواج تھا، آج بھی وہی رواج ہے. جوتی کے اوپر جوتی چڑھ جائے سمجھو سفر کے اوپر جانا ہے. کوا بول پڑے تو کیا آئے گا؟ مہمان آئے گا. سفر کے مہینے کے بارے میں پرندہ وہ چھوڑتے تھے، کہتے اگر دائیں طرف اڑے گا تو سمجھو ہمارا کام دن اچھا گزرے گا، بائیں طرف اڑے گا پرندہ وہ کام پہ ہی نہیں جاتے تھے. وہ سورج گرہن ہو جائے اپنے خامند کو ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں گھر والیاں کہ باہر نہ جانا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کام نہ کرنا. چھری نہیں پکڑاتے. حاملہ عورت اگر باہر نکل گئی اس کا حمل گر جائے گا. یہ فال ہیں جی. یہ سب کی سب شرک کی قسم ہے. انشاءاللہ کبھی بات سناؤں گا سورج گرہن کے اوپر، آگے باتیں آئیں گی انشاءاللہ اس کے اوپر. یہ سب کا سب جہالت سے کیا ہے مبنی ہے باتیں یہ ساری، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. آگے بس جی اتنی بہت ہے. سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، یعنی اصحاب الیمین پہلوں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے اور آخر میں سے بھی بہت زیادہ. آگے بس اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یہ اب ختم ہو چکا ہے وہ تذکرہ. اب یہ جہنمیوں کا ذکر اللہ پاک نے شروع کر دیا، بائیں ہاتھ والوں کا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے جی.